محترم ناظرین السلام علیکم۔ میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ ماہ سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک ہوا چلی عرب ممالک میں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس کے بعد دیگر چند عرب ممالک اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور آہستہ آہستہ مزید بہت سارے اسلامی ممالک جو اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک اس کو ایک ناجائز ریاست کہتے رہے، وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مختلف باتیں مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں جب یہ ایک لہر چل رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ عرب ممالک کی طرف سے پاکستان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کسی طرح کے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے اور نہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ اسی تناظر میں گزشتہ چند دن پہلے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق سربراہ مولانا محمد خان شیرانی نے ایک متنازع بیان دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے نزدیک جو فلسطین کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو معاملہ ہے وہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد سے یہ بحث بہت زیادہ طول پکڑ گئی اور بہت ٹی وی پر اور مختلف جگہوں پر اس حوالے سے مباحثے ہو رہے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی ٹی وی پر ایک پاکستانی نژاد مسلمان نے یہ گفتگو کی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے یہ نئی نہیں ہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ کلیم بھی کیا کہ پاکستان سے زلفی بخاری جو ہے انہوں نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا ہے، لیکن زلفی بخاری اور پاکی حکومتی نمائندوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ماضی کے کچھ دریچوں سے بھی پردہ اٹھایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ماضی میں بھی پاکستان سے بہت سارے لوگ اسرائیل نہ صرف جا چکے ہیں بلکہ وہاں کے حکومتی عہدیداروں سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا اور ایک بہت بڑا نام لیا، وہ نام ہے مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب کا، جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں۔ تو ہم نے مناسب یہ جانا کہ بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کی جائے یا اس کی بات کو منوان تسلیم کر کے بات کو آگے پھیلایا جائے، مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا واقعی انہوں نے ماضی میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو کس کے کہنے پہ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مولانا میاں محمد اجمل قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے حوالے سے جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے اور اس وقت کے اخبارات میں بھی یہ باتیں آئیں کہ آپ اسرائیل گئے تھے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اصل میں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بعض سینئر افسران نے اور بعض اداروں کے لوگوں نے اس وقت وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری، جو ایک زمانے میں ڈپٹی کمشنر لاہور بھی تھے اور پھر ترقی کرتے کرتے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری مقرر ہوئے، تو ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں پوری عرب دنیا میں اور خاص طور پہ سعودی عرب میں بھی سن 94 میں، پھر 96 میں، پھر 97 میں یہ بہت سے اہم لوگوں کا خیال تھا کہ ایک ناجائز ریاست تو ہے اسرائیل، لیکن وہ اس کا وجود ایک حقیقت ہے، اور پاکستان اور دیگر ممالک کے اس سے تجارتی روابط بھی ہیں اور سیاسی روابط کی ضرورت بھی پیش آتی رہتی ہے۔ تو جب کہ ترکی نے اور ایران نے اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا اور ان کے باہمی تعلقات تھے، تو اس ضمن میں پاکستان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ اس زمانے میں وسیم سجاد صاحب چیئرمین سینٹ تھے،
اور بعد میں پاکستان کے قائم مقام صدر بھی ہوئے، جی وہ بھی ان خیالات کے حامی تھے، اور مرحوم سابق صدر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان صاحب کی بھی یہی رائے تھی. جی تو پھر یہ طے پایا کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت کے لوگوں کو لایا جائے جو شروع سے اس چیز سے وابستہ رہے ہیں. اس رخ کی طرف تو ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے پروگرام کے نیکسٹ فیز میں. جو آپ نے کہا، میرا پلیز یہ ذرا ایک بنیادی سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ اس سارے تناظر میں آپ نے وہ سفر کیا تھا اسرائیل کا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہمارے ساتھ. اور یہ آپ کا انفرادی سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اس وقت کی حکومت اور جو شخصیات کا آپ نے ذکر کیا ان کے کہنے پر، ان کے بہاف پہ آپ نے کیا. جی ہاں، اور ہم اردن گئے، اور اردن سے بائی روڈ پھر ہمیں جانا ہوا مغربی کنارے سے. پہلے اسرائیل کے، پہلے فلسطینی ریاست کی طرف گئے، اور شیخ یاسر عرفات صاحب سے ہماری ملاقات رہی. 2 دن ہم نے وہاں گزارے. پھر ہم بیت المقدس میں گئے، اور وہاں الحمدللہ جمعے کی نماز میں شرکت کی. مفتی اکرم صبری جو اس وقت بیت المقدس کے امام تھے، انہوں نے استقبالیہ دیا، اور پھر ایک بہت بڑا استقبالیہ بلدیہ جو بیت المقدس ہے اس کی جانب سے ہوا، اور اس میں یہودی اور عیسائی اور مسلمان جو رہنما تھے اور جو بلدیہ کے اراکین تھے، انہوں نے تقاریر کی. تو بہت خوبصورت. بہرحال یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر. حضرت آپ کے اس سفر میں آپ کا نام تو آیا، لیکن ظاہر ہے آپ نے جیسے کہا کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے غالباً اس وقت سردار عبدالقیوم صاحب کا بھی نام لیا، لیکن انہوں نے بعد میں اس کی تردید کی تھی کہ وہ نہیں گئے. تو اس کے علاوہ اور کون سے شخصیات تھیں جو آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں؟ اس میں ہمارے راولپنڈی کے کچھ وکلاء تھے، کچھ برطانیہ میں مقیم مسلمان علماء جو پاکستانی نژاد تھے. 12-13 رکنی ہمارا وفد بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کی وہاں ملاقات جو ہے وہ اسرائیلی جو حکومتی لوگ ہیں ان سے بھی ہوئی؟ جی، مختلف وزارتوں سے، مختلف لوگوں سے، اور اس پہ یہی تھا. یہ بتائیے گا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر تو یہ لکھا ہے کہ آپ اس پہ اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے، تو باقی جو برطانیہ سے جو لوگ گئے وہ تو شاید برطانوی نژاد ہوں، تو آپ نے پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کیا تھا؟ جو ہم پاکستانی تھے، ہم سے انہوں نے اردن میں پاسپورٹ کے ساتھ ہی ایک سفید ورقہ دے دیا تھا. صحیح. اور جس پہ ہمارا ویزا لگا تو اس پہ ہماری انٹری اور ایگزٹ ہوا. صحیح. لیکن اس کا کوئی اندراج ہمارے پاسپورٹ پہ نہیں کیا. صحیح. تو حضرت یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا جو آپ نے وزٹ کیا اسرائیل کا اور پھر واپس آئے، اس کے بعد اس کو آفیشیلی ڈکلیئر کیوں نہیں کیا گیا اس وزٹ کو؟ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تبدیل ہو گئی جی، اور یہ معاملہ جیسے تھا وہیں کا وہیں رہ گیا. اوکے. تو اس کے بعد دوبارہ جب میاں صاحب برسر اقتدار آئے تو پھر اس حوالے سے دوبارہ کبھی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی؟ اس کے بعد ان لوگوں کی طرف سے رابطے ہوتے رہے جی، لیکن میں نے یہی محسوس کیا کہ جب تک پاکستانی قوم کے تمام عناصر اور تمام مذہبی سیاسی لوگ مشترکہ طور پر اس پہ ڈبیٹ نہ کریں، جی، اس کو تسلیم کیے جانے کا مسئلہ جو ہے اس کا فیصلہ شخصی ذاتی گروہی مفاد کی بجائے ریاست کے مفاد کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اس کے لیے مناسب فورم ہے، اور پارلیمنٹ کے اوپر اس پہ گفتگو ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس طرف آگے بڑھنا چاہیے. صحیح. تو لیکن یہ جو آپ کی ساری ایک کوشش تھی اور وہاں جانا تھا، اس میں اس وقت کی پولیٹیکل حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی نواز شریف صاحب اور باقی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کی جائے؟ جی، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ اتنا بڑا وفد نہ تشکیل دیتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ذاتی رائے مولانا شیرانی سے ملتی جلتی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے پاکستان کو؟ میرا خیال ہے اس پہ ایک نیشنل ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہو جی، اس کے بعد ریاستی تمام اداروں کو اس پہ غور کرنے کے بعد ایک مشترکہ فیصلہ لینا چاہیے.
صحیح. اور ابھی آپ کو ویسے مولانا شیرانی صاحب کی گفتگو کے بعد اور یہ جو پاکستان میں عوامی رائے عامہ آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ کیا عوام اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے حق میں ہے یا بہت زیادہ اس کے خلاف ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے اس موضوع پر جو عوامی جو شدت تھی لوگوں میں، جی، اب اس اتنی شدت نہیں رہی. اب لوگ اس پہ بات کرنا، اس پہ ڈیبیٹ کرنا، اس کے اوپر جائزہ لینا، وہ اس پہ گفتگو کرنے کو اتنا شدت سے محسوس نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے. تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت نے یا اس سے پہلے کی حکومتوں نے، کیونکہ کافی اب تفصیلی رپورٹس آ چکی ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی یا بینظیر صاحب کی حکومت تھی، یا پھر مشرف دور میں خورشید قصوری صاحب نے ایک دورہ کیا ترکی سے ہوتے ہوئے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور پالیسی اسرائیل کے حوالے سے، چاہے عوامی مفاد کچھ بھی ہو، وہ مستقل چل رہی ہے، وہ شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ہمیشہ سے جاری ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے یہ چیز. بالکل صحیح. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ اور عوامی رائے اس کے برخلاف ہو تو یہ ایسا فیصلہ نہیں لینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ لوگ اب بائیڈن کو لوگوں نے منتخب کر دیا امریکہ میں، جی، اور ڈونلڈ ٹرمپ چلا گیا ہے، جی، تو پوری دنیا میں یہ تبدیلی آ رہی ہے. جی. لیکن حضرت کیا فلسطینیوں کے ساتھ یہ ایک طرح سے، جس طرح سے سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک غداری نہیں ہوگی، اور جس طرح جی وہ ایسی بات ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو اور فلسطینی ریاست جو ہے اس کو تو ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا ہوگا، اور اس اگر تسلیم کیا جانا ضروری ہو تو پہلے فلسطینی ریاست کے مفادات کو اور اس کی جو قیام ہے اس کو پوری دنیا کو تسلیم کرنا ہو. بالکل ٹھیک ہے. چلیں، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.